سنتی سودخور اور ماڈرن بینکاری۔ وینز، یہودی محلہ، وہ جگہ جہاں یہودی عیسائی تاجروں کو قرض دیا کرتے تھے اور پھر نذور وصول کیا کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ عیسائی تاجر کیوں یہودیوں کے پاس جایا کرتے تھے؟ عیسائیوں کے ہاں منافع وصول کرنے کی خاطر قرض دینا گناہ شمار کیا جاتا تھا۔ صرف یہودی تھے جو تحریف شدہ تورات کے ایک حکم کے تحت سود وصول کیا کرتے تھے۔ وہ حکم جس میں ہے کہ ایک یہودی دوسرے یہودی سے سود نہیں لے سکتا، لیکن غیر یہودی سے سود وصول کر سکتا ہے۔ وہ میز جس کے پیچھے یہودی بیٹھا کرتے اور سود وصول کیا کرتے تھے، اسے بنکی کہا جاتا تھا۔ سود کا منافع بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، لہذا رفتہ رفتہ بنکی کو بڑی عمارتوں یعنی بینک میں تبدیل کر دیا گیا، اور اس کے لیے ایک قانونی طریقہ کار بھی وضع کیا گیا، ایسا طریقہ کار جسے عیسائیوں نے بھی قبول کر لیا، جبکہ چرچ کی طرف سے سود کی سخت ممانعت کی جا رہی تھی۔ عیسائی بھول گئے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں داخل ہونے کے بعد سود خور یہودیوں کی میز کو الٹ دیا تھا اور انہیں اس کام سے منع فرمایا تھا۔ بینکوں کی دولت میں ہر روز اضافہ ہو رہا تھا اور یہ دولت بینک مالکان کو مضبوط بنا رہی تھی۔ اس طرح کہ 400 سال کے دوران بینک مالکان میں سے 2 خواتین فرانس کی ملکہ بنی اور 4 افراد پوپ بنے۔ بینک اس چیز کی تلاش میں تھے کہ سود خوری کے طریقے کو پیچیدہ بنا کر زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کی جائے۔ 17ویں صدی عیسوی میں برطانیہ میں قائم ہونے والا بینکی نظام 13ویں صدی عیسوی میں وینزوی بینکی نظام سے ایک قدم آگے تھا۔ بینک لوگوں سے سونے کو امانت کے طور پر لیتا تھا اور اس کے بدلے میں انہیں رسید دیا کرتا تھا، رسیدیں جو بعد میں کرنسی کی شکل اختیار کر گئیں۔ اگر بینک اپنے پاس موجود سونے کے عین برابر کرنسی جاری کرتے تو ہر چیز ٹھیک آگے بڑھتی رہتی، لیکن انہوں نے بغیر حساب کتاب کے کرنسی چھاپنا شروع کر دیا۔ جتنا سونا ان کے پاس جمع تھا اس سے کہیں زیادہ مقدار میں کرنسی چھاپ دی۔ یہ چیز وجہ بنی کہ کرنسی کی قدر میں کمی واقع ہو گئی، جس کی شکل سود سے بھی زیادہ پیچیدہ تھی۔ بینک میں جمع ہونے والی امانتوں میں سے ذخائر میں اضافہ کرنا اگلا قدم تھا۔ بینک جن کے بارے میں طے تھا کہ لوگوں کی امانت کی حفاظت کریں، انہوں نے لوگوں کی امانت میں خیانت کرتے ہوئے انہی کی امانتوں سے دوسرے لوگوں کو قرض دینا شروع کر دیا، وہ بھی صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ۔ بینک والوں نے زیادہ سرمایہ اکٹھا کرنے کی خاطر اعلان کیا کہ لوگوں کی امانتوں پر منافع بھی دیں گے۔ وہ بے انتہا منافع جسے وہ لوگوں کو دیے گئے قرض سے سود کی صورت میں واپس لیا کرتے تھے۔ جدید بینکی نظام کے نئے طریقے اور نئے منصوبے سب سود خوری کی بنیاد پر ترتیب پا رہے تھے اور پھیلتے چلے گئے۔ وہ طریقے جن میں ہمیشہ بینک والے زیادہ فائدے میں رہتے ہیں اور وہ جتنا پیسہ اپنی جیب میں ڈالتے ہیں لوگوں کو ملنے والے منافع سے کہیں زیادہ ہے۔ امریکہ میں نیا بینکی نظام زیادہ جدید نظر آنے لگا۔ بینکوں نے زیادہ منافع کی لالچ میں لوگوں کے سرمایہ کو اسٹاک ایکسچینج میں لگانا شروع کر دیا، لیکن زیادہ منافع والے بڑے سکے کا دوسرا رخ بڑے نقصانات سے تعبیر تھا۔ اسٹاک ایکسچینج کے اتار چڑھاؤ نے بینکوں کو دیوالا کر دیا اور 1930 کا بحران پیدا ہوا۔ امریکی حکومت نے 1933 میں لوگوں سے جمع کردہ سرمایہ کے ساتھ اسٹاک ایکسچینج کا کاروبار کرنا غیر قانونی قرار دے دیا، لیکن 1999 میں بینک والے اپنی طاقت اور اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے اس قانون کو ختم کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ 8 سال بعد 2007 کا اقتصادی بحران پیدا ہو گیا۔ حکومت نے بحران سے نکلنے کی خاطر لوگوں کے سرمایہ اور زائد کرنسی چھاپنے کے ذریعے دیوالیہ ہو جانے والے بینکوں کی مدد کی اور انہیں نجات دلائی۔ یوں ایک مرتبہ پھر بینک جیت گئے۔ بینکوں کی تکمیل اور بڑھوتی ایک اوپر کو جاتے ہوئے راستے کی مانند ہو رہی ہے۔ بینک میں پیسہ کام کرتا ہے اور پیسہ بناتا ہے۔ جتنا زیادہ ہو بینک اس سے زیادہ پیسہ بناتے ہیں۔ بینک والے اپنی دولت کو معاشرے کے ایک خاص طبقے کی جیب میں اعتبار کی صورت میں ڈال دیتے ہیں اور یہ طبقہ ان کا رازدار ہوتا ہے یا نجی شعبے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اور ان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ حقیقت میں بینک عوامی سرمایہ کے ساتھ خود عوام ہی کے خلاف اقدامات کرتے ہیں، جبکہ اسلامی معیشت کا نظام نہ صرف سود اور پیسے سے پیسہ کھینچنے کی نفی کرتا ہے بلکہ دولت کو اکٹھا کرنے کے بجائے معاشرے میں دولت کی منصفانہ تقسیم اور اس کی حرکت پر تاکید کرتا ہے۔ آخر میں ہم کہیں گے کہ یہ بات سوچنا سادہ اندیشی ہے کہ بینک اپنے سودی نظام کے ساتھ ایک اسلامی اقتصادی ادارہ بن جائے، اس لیے کہ اگر اس ادارے میں موجود تمام قوانین کو تبدیل کر دیا جائے
تو پھر اس کا نام بینک نہیں رہے گا۔